السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب کسی کو کوئی عہدہ، کوئی منصب، مال، دولت دیتا ہے تو پھر اس کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جامعۃ الازہر جو اسلامی دنیا میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے بھی فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ مسلمانوں اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، اپنے مال اور اپنی جائیداد اور اپنی جسمانی اور روحانی اور تمام قوتوں کے ساتھ آپ فلسطین کا ساتھ دیں۔ تو پتہ نہیں ہمارے ارباب اختیار کس وجہ سے پریشان ہیں، کس وجہ سے خوف زدہ ہیں، جبکہ آپ نے نیتنیاہو کا جو ہے بیان وہ سن چکے ہیں۔ آپ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اور ہماری اور فلسطین کی جنگ نہیں، یہ مغرب اور اسلام کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مغرب اور اسلام کی جنگ وہ تصور کر رہے ہیں تو آپ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک فلسطین کا آخری بچہ نہیں شہید ہوگا تب تک آپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ سکتی، تب تک آپ ہوش کے ناخن نہیں لے سکتے، تب تک آپ صرف بیان بازی پر چلتے رہیں گے۔ اور 57 اسلامی ممالک افسوس ہے کہ وہ جو 2.25 ارب جن کی آبادی ہے وہ صرف 92 لاکھ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ جن کی 2.25 ارب آبادی ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، وہ تقریباً 92 لاکھ سے گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں ہے سعودیہ کی پاور، کہاں ہے ترک کی پاور، کہاں ہمارے اس پاکستان میں جو مطلب جب کوئی نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے پاکستانی، تو اس پر تو اپنی طاقت جو ہے اس کا وحشیانہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اسلام کی بچیاں، بچے اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، آسمان سے بمباری ہو رہی ہے، تو کیا خدارا آپ کی خدمت میں دست بست عرض ہے، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وردی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج وقت ہے، آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج نہ فلسطین کا رونا دیکھیں، آج نہ آپ کو یہ یاد آئے، لیکن آپ کو یہ قرآن کریم سچا نہیں نظر آتا؟ یہ آپ نہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ قرآن کریم کی میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں نہیں آپ جانتے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ علم والے لوگ ہیں، لیکن کیا قرآن کریم میں جنہوں نے جہاد سے منہ پھیرا تھا تو بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے 40 سال اس گناہ کی سزا نہیں دی تھی کہ انہوں نے جہاد سے منہ پھیرا تھا؟ تو آپ کیا اس وقت جہاد سے منہ پھیر رہے ہیں یا کہ جہاد کر رہے ہیں؟ تو خدارا میری تمام مقتدر حلقوں سے گزارش ہے، اور خدا کے لیے ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے بچے جیسے تڑپ رہے ہیں نا، کبھی ہمارے بچے ہوتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، کبھی ہم بیمار بچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب فلسطین یاد آتا ہے تو سب تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ خدارا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بات کو، اس پیغام کو مزید پھیلائیں تاکہ یہ تمام ان لوگوں تک پہنچ جائے، اور جو فلسطین کے مسلمان، نہتے مسلمان، جن پر امریکہ ظلم کر رہا ہے، جن پر پوری مغرب ظلم کر رہی ہے، پوری مغرب اپنی پوری طاقت سے آ رہی ہے، تو اپنی جو سلطنت ہے، جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کا رعب اور دبدبا وہ کہاں بیٹھے ہیں، صرف بیان کی حد تک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور اگلی گزارش ہے کہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں اور دیگر بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے، تو وہ جو جس بات پر توجہ دیتے ہیں، کبھی تو اس کو معاذ اللہ وہ جغرافیائی جنگ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو کہہ دیتے ہیں تاریخ کا ایک منظر کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس کو کس حوالے سے کس کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں۔ خدارا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس پر امت مسلمہ کو اس پر ابھارے، اور امت مسلمہ کو اس پر مر مٹ جانا جو ہے، اس پر آپ امت مسلمہ کو تیار کریں۔ آپ امت مسلمہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ کھینچیں کہ آپ ان کی بڑائی بیان کرتے چلے جائیں۔
کہ وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں۔ یارو فلسطین کا حوصلہ تو دیکھو، ان کے جوانوں کا ایمان تو دیکھو، ان کے بچوں کا ایمان تو دیکھو۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا، بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ تو یہ اب ذمہ داری ہے امت مسلمہ پر، اللہ کرے انہیں بھی ہوش آ جائے۔ السلام علیکم۔